محترم سامعین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خوبصورت عقیدت رمضان کی ٹرانسمیشن جو کہ SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی یہ خوبصورت نشریات عقیدت رمضان, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور ہمارا سیگمنٹ جو ہے اس وقت عالم اور ہم جیسے معروف علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب شوکت حسین سیالوی صاحب, علی رضا رضوی صاحب اور مفتی محسن الزما صاحب. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ. کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں قبلہ؟ آپ کتاب ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. مفتی صاحب آج جو ہے نا ہم نے اسٹارٹ میں بات کی گرمی کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تو میں کہوں گا ظاہر آپ باہر سے آئیں, تھوڑا سا موسم بتائیں. جی سب سے پہلی بات تو موسم تو بہت ہی زیادہ یہ کہنا کہ گرم ہے, ہاں جی, اور روزے کی شدت بھی آپ کو محسوس ہوگی, لیکن بات ہے کہ ایمان کی جو طاقت ہے, ہاں جی, ایمان کی جو گرمی ہے اس گرمی سے بہت زیادہ ہے. تو اس ایمان کی گرمی نے اندر ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صبر کا فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے, کبھی خوف سے, کبھی تمہارے نفس سے, کبھی تمہارے مال و متاع سے, اور کبھی تمہاری جو اولاد تمہیں عطا کی ان سب سے, لیکن خوشخبری اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے. اور کوشش کر رہے ہیں کہ گرمی میں صبر کرو, یہاں بھی صبر کریں, کیونکہ صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ان کا فرمان علی شان حضور کا, کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا حضور نے فرمایا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے ان کی خدمت نہ کر لے. یہ حضرت جسے جبرائیل ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی, حضور نے آمین فرمایا. آمین کہا. ہاں, کیونکہ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ممبر رسول پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین فرما رہے ہیں, تو اس کا مقصد و محور کیا ہے, آپ کے ہر بات میں ایک راز پوشیدہ ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل امی آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن عبادت اور ریاضت ہے. حضور نے فرمایا آمین. فرمایا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. حضور نے پھر فرمایا آمین. اور پھر حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے, یعنی کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص جب آپ اور آپ کے آل رسول پر جب درود پڑھا جائے تو وہ, یعنی کہ نام لیا جائے تو آپ پر درود نہ پڑے, تو حضور نے فرمایا آمین. دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو یہ بات ہے کہ حضور نے اس پر جب آمین فرما دیا تو معلوم یہ چل گیا کہ یہ بات ہم تمام کے لیے اہم ہے کہ یہ مہینہ گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو, یہ مہینہ مل گیا تو اس مہینے میں عبادت اور ریاضت کرنی ہے, اس مہینے میں روزے کو نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ یہی تو وقت ہے آزمائش کو جو آئی ہے اس کو دکھانے کا کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. سردی ہو, گرمی ہو, خزاں ہو, بہار ہو, ہر حال میں اللہ کے لیے ہی جینا ہے, اللہ کے لیے کام کرنا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے نا تو آپ روزے رکھیں, ظاہر اس ماہ کا جو احترام ہے وہ آپ کریں, نفل پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, اور تراویح کا جو اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ ہماری مساجدوں میں تراویح کا اہتمام کریں, پڑھیں تراویح, بس جتنا ہو سکے نا اس ماہ کو آپ عبادتوں میں گزاریں. میں چاہوں گا کہ میمونہ طاہر کو کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا اور کیا میری حقیقت, میری حقیقت, سب کچھ ہے سر. سرکار کی نسبت. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میری حقیقت, میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت.
لیکن میری سبحان اللہ. لاج ہے کس کے ہاتھ نہ ہاتھ نہ پوچھو، اور حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کی کرم کا شکوہ ہوگا، حال اگر کچھ اپنا سنایا تو ان کی کرم کا شکوہ ہوگا، میں تو اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات واہ واہ نہ واہ واہ، سبحان اللہ، پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سیگمنٹ ہمارا عالی محرم، موضوع ہمارا سیدہ پاک الزہرا سلام اللہ علیہ۔ علامہ صاحب یہ مجھے بتائیں، علامہ علی رضا رضوی صاحب، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بالکل تکلیف دینے والا مجھے گویا مجھے تکلیف دے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں اردو میں بہت سارے جو ترجمے محاورتاً ہوتے ہیں، جی جملہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ہاں، جگر کا ٹکڑا، میدے کا ٹکڑا، جسم کا ٹکڑا کہیں نہیں ہے، میرا ٹکڑا۔ میرے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے؟ واہ واہ، میں رسول میرے ہوں، جسم کا ٹکڑا، میں رسول ہوں تو کیا ہوا؟ یہ جزء رسالت ہے۔ ہاں، واہ 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 میں نبی ہوں تو یہ جزء نبوت ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہے، بلکہ ام المومنین میں بھی عائشہ کی روایت ہے کہ جب وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی جناب سید آتی ہیں رسول اللہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں ان کو اپنی وہاں جگہ بٹھاتے تھے۔ ہاں، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، جز اور کل کو سمجھیں۔ ابھی میں آپ سے بات کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں نا، لیکن بول کون رہا ہے؟ زبان۔ زبان، بول زبانی آپ کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، زبان جز ہے، حکم کس کا آ رہا ہے؟ کل کا آ رہا ہے۔ بالکل، بات اب کہ جز جو کام کرتا ہے وہی کل کا حکم، جو کل ہوتا ہے وہ جز کا حکم۔ واہ واہ، جب جز کھڑا ہوا تو کل خود بخود کھڑا ہو گیا۔ ایسا ہے بھائی، اگر جو فاطمہ کھڑی ہوئی ہیں تو رسول اللہ بھی کھڑے ہوئے، یعنی دونوں ایک جیسے، یعنی فضیلتوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ ہے، برابر نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی بعد میں کوئی مجھ پہ الزام لگائے جناب یہ تو انہوں نے توہین رسالت کر دی، جناب سیدہ کو لے جا کے رسول کو، نہیں بھائی، رسول خدا ہے، وہ ان کی بیٹی ہیں، فضیلتوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن ابھی جیسے بھی بات ہوئی تھی تسبیح جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کبھی انسان سوچے مانگنے کیا کہیں گے، دے کیا رہے ہیں؟ بھائی مثال کے طور پہ ابھی مثلا روزہ ہو جائے، میں کسی سے پانی مانگوں کہ بھائی مجھے پیاس لگی، پانی دے دیجئے، صحیح ہے نا؟ وہ کہے مولانا صاحب یہ برگر کھا لیجئے، برگر کھا لیں۔ ہاں، میں مانگ رہا ہوں پانی، دے رہے ہیں برگر، کوئی جواب ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اب آپ یہ سوچیں، رسول اللہ سے بیٹی مانگنے گئی ہے کنیز، بابا دے رہے ہیں تسبیح، یا رسول اللہ یہ کیا؟ رسول اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، میری بیٹی مجھ سے کنیز مانگنے آئی تھی، میں اس کو دے دیتا، اس کا تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن میری امت اگر قیامت تک کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ میں یہ تسبیح دے رہا ہوں، اس تسبیح کی برکتیں تمہاری آنے والی قیامت تک کی میری امت کی تمام پریشانی اس تسبیح کے ذریعے حل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یہ رسول دے رہے تھے۔ یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات، کہ جہاں انہوں نے کچھ پوچھا ہے، کچھ مانگا ہے، اس لیے نہیں کہ اپنے لیے، اپنی ذات کی، تاکہ دنیا والوں کو بتا سکیں، احترام بتایا، عزت بتائی کہ نبی کے احترام کیسا ہوتا ہے، امام کا احترام، خود تربیت اولاد کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ سوچیں وہ بیٹی کس کی ہے؟ ملکۃ العرب کی،
اور جناب ختیجہ شادی سے پہلے اتنی دولت تھی کہ آپ کے لباس کے اندر سونے کے تاروں سے سلا جاتا تھا جناب ختیجہ کا لباس، اور جو ایک دفعہ زیب تن کر لیا وہ دوبارہ نہیں پہنا جناب ختیجہ نے، اللہ اکبر، سبحان اس فتح الملکۃ العرب کی بیٹی۔ اور جناب سیدہ کا بچپن گزرا کہاں ہے؟ شیب ابی طالب کے اندر، جب محاصرہ ہوا تھا جناب ختیجہ کے کچھ چند دنوں بعد وہاں انتقال ہوا، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر اپنے بابا کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ چھوٹی سی بچی ہیں، اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مکے کے کافر اٹھا کے اونٹ کی غلادت ڈال دیتے رسول خدا کے اوپر۔ یہ چھوٹی سی بچی ہے اور جاریہ اپنے بابا کے اوپر سے اونٹ کی غلاظتوں کو ہٹا رہی، اور ایسی خدمت کری کہ خود رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں ہے۔ یعنی چھوٹی سی بچی اس طرح خیال رکھی جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے۔ اور جب ہمارے رسول کوئی بات کہتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے یہاں تو ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر، ہمارا بچہ کالا نیلا پیلا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چاند۔ ہاں، شکل دیکھیں انتہائی کالا ہوگا لیکن نام اس کا چاند ہوگا، انتہائی کالا ہوگا نام اس کا مون ہوگا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس کو کچھ شباہت دیتے ہیں تو یہ فطریہ محبت والی شباہت، یہ حقیقی شباہت ہوتی ہے۔ جناب سیدنا نے خیال ہی ایسا کیا کہ باپ کو بولا یہ اپنے باپ کی بھی ماں کی طرح ہے، یہ ہے ام ابیہا، اور اولاد کی تربیت کیسے کری۔ اچھا، ابھی ہمارے یہاں بات ہوتی ہے ماہ رمضان کے اندر کہ عورتیں عبادتیں نہیں کرتی۔ جناب سیدہ کی شادی ہوئی ملائے کائنات کے ساتھ، کون؟ فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین۔ رسول خدا تشریف لائے مولا علی کے گھر میں، دیکھا مولا علی دال چن رہے ہیں، شادی کو بھی چند روز ہوئے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے علی تم کیا کرو، تم مرد ہو کے یہ دال چن رہے ہو، فاطمہ کہاں ہے؟ بلکہ رسول اشارہ فرماتے ہیں کہ اے علی اللہ نے اس شخص پر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے جو اپنے گھر کی خواتین کے کاموں میں مدد کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے بالعموم، جی ہمارا آج روزہ ہے، قرآن شریف کھولے بیٹھے ہوئے، بیچاری خواتین کچن میں لگی ہوئی، پکوڑے سموسے دہی بڑے، ہمارے تو فرمائشی پروگرام ہمارے مردوں میں تو ختم ہی نہیں ہوتے نا، بھائی اسپیگیٹی بھی لاؤ، میکرونی بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، سب ایسا ہے کیا؟ کچن میں سارے کام کروانے ہیں خواتین سے، اور خود گھر میں جناب قرآن شریف کھولے بیٹھے ہوئے۔ لیکن خواتین تو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، گھر کی خواتین جتنی بھی ہے سبھی ایک جیسی ہیں، تو گھر میں خواتین کچن میں لگی تو مرد قرآن کھولے بیٹھا ہوا ہے، بھائی میں روزہ ہے میں عبادت کرتا ہوں، بھائی اس خاتون کا بھی روزہ ہے۔ خطبہ شامیانی میں الفاظ ہیں رسول خدا کے کہ تم اپنے ماتحت پر رحم کرو، ان سے کام کم سے کم لو۔ ہمارے آفس آورس تو کم ہو جاتے ہیں، 9 سے 5 کے 9 سے 2 9 سے 3 ہو جاتے ہیں۔ خواتین سے پوچھیں ان کے ڈیوٹی آورس کتنے ہوتے ہیں؟ ان کی ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ بیچاری سحری میں بھی اٹھ رہی ہیں، پھر بچوں کو اسکول بھیجنا اس میں اٹھنی ہے، پھر دوپہر کو اسکول سے آئیں گے ان کو بھی دیکھنا ہے، پھر شام کو افطار کا بھی کرنا ہے، افطار کا کھانا بھی بنانا ہے۔ اور مرد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جی میں عبادت کر رہا ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یار اللہ کو وہ اس سے زیادہ بہترین عبادت یہ لگے گی کہ آپ خواتین کے ساتھ جا کے ہیلپ کراتے۔ اس خاتون کا بھی دل چاہتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ ٹائم بچا میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ آپ نے سارا ٹائم اس کا بچار کے کچن میں جھونک دیا ہے آپ نے، اور خود آپ سب سے بڑے متقی پرہیزگار اور روزے دار بنے ہوئے۔ تو اللہ کو ایسا روزہ چاہیے جہاں آپ دوسروں کا خیال کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتی محسن الزماں صاحب، علامہ صاحب نے عورتوں کی بڑی ماشاءاللہ فیور کی ہے، بڑا احساس کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہماری خواتین کو کیا سیکھنا چاہیے؟ قرآن پاک نے ویسے بھی فرمایا وعاشرن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اپنے گھر میں خواتین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے، اور اگر سیرت طیبہ طاہرہ کی دیکھی جائے تو فاطمہ کے جو معنی نکلتے ہیں وہ ہے جدا کر دینا، الگ کر دینا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے آپ کو جہنم اور جتنے بھی یہ دوزخ ہے اس سے جدا کر دیا ہے اور آپ کو پاک و طاہر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات یہ آئی کہ جو حضرت نے فرمایا کہ ان کی سیرت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اگر جنتیوں کا سردار بڑے بڑے نام ہیں، دیکھا جائے 4 خاتون یا خواتین جو ہیں اسلام میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری دیکھا جائے خاتون جنت ان کا مقام۔ لیکن ان سب میں سردار کس کو بنایا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو سردار ہے تو وہ تو رول ماڈل ہو گیا نا خواتین کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ اور پھر جو ابھی حضرت نے مثال دی نا کہ جب
کہا گیا کہ مجھے بھی ایک غلام دیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو معلوم یہ چلا اس پر کوئی بل نہیں آیا، کوئی یہ نہیں. تو اب معلوم یہ کرنا ہے کہ آپ ذکر و اذکار میں رہیں. تو اسی طرح معلوم یہ جو خواتین ہیں بے شک جو خدمت کر رہی ہیں اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن خاتون جنت کی زندگی سے معلوم چلتا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے لمحات کہاں اللہ اس کے رسول کے سمجھ کے ذکر میں گزارتی ہے. آج ایک اور بات سمجھانا چاہوں، میں اس لحاظ سے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو مت بانٹو، فلاں کو مت دو، لیکن خاتون جنت کا کردار دیکھیے کہ 3 دن روزے رکھے. این روزے کے وقت کیا ہو رہا ہے؟ قیدی آ رہا ہے تو تمام جو کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا ہے، مسکین آ رہا ہے تو تمام کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا ہے، اگر مسافر آ رہا ہے تو تمام کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا ہے. پتہ کیا چلا؟ آج ہم کہتے ہیں بھائی یہ فلاں چیز رکھ دو، یہ دے دو. مشورے ہوتے ہیں نا، مرد بھی دیتے ہیں خواتین بھی دیتی ہیں، لیکن خاتون جنت کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی سوال کرنے والا آ جائے اور آپ کو معلوم چل جائے کہ یہ جو سوال کر رہا ہے یہ واقعتاً اس کا حق بنتا ہے، تو آپ نے اپنے بھوک و پیاس کو نہ دیکھا بلکہ اس کو ترجیح اور سارا مال دے دیا. تو یہ معلوم نہیں چلا کہ آپ کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے. دوسری بات دیکھیں، مثال تو یہ ہے نا کہ ہر اولاد اپنے باپ کا ادب کرتی ہے. وہ اولاد کتنے بڑے اعلیٰ درجے کے جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جائیں، ان کے ہاتھوں کو بوسا دیں اور اپنی مسند پر بٹھا دیں، اور پھر یہی عمل جب اللہ کے رسول ان کے اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت علی شیر خدا کے گھر پہ جائیں تو آپ بھی یہی عمل دہرائیں. تو معلوم یہ چلا کہ رسپیکٹ کا تعلق صرف باپ کی یا بیٹی کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہی انہوں نے اصول دکھایا اور دکھا کے کرنا ہمیں بتایا. پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ تربیت کی بات، بھائی زبر کا زیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. واہ 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 واہ، بات اتنی سی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ شیر کا بچہ ایسے نہیں بنا، کیونکہ اللہ نے شیر خدا جہاں بھیجا وہاں اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے. پھر میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ مولا علی کی پیدائش ولادت خدا کے گھر میں ہوئی، تو حضرت خاتون جنت کی پیدائش رسول خدا کے گھر میں ہوئی. تو دیکھا جائے تو داماد اللہ کے گھر سے آیا ہے اور بیٹی رسول اللہ کے گھر سے آئی ہے. تو اتنا بڑا مقام جن کا ہو تو ان کی شان و عظمت کیوں نہ ہوگی. اور پھر اگر آپ دیکھیں یہ وہ شہزادی ہیں جیسے ابھی کہا کہ ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہیں. اللہ نے مال و متاع کیا نہیں دیا لیکن زندگی کتنی سادگی سے گزاری، اس نے اصول کے ساتھ گزاری. مقصد کیا رکھا؟ رسول اللہ نے فرمایا پیارے تم سب سے پہلے وہ شخصیت اور وہ ذات ہوگی جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو تم مجھ سے ملو. اور پھر جنتیوں میں 5 تن جن کے بارے میں فرمایا سب سے پہلے جو جائیں گے وہ کون ہیں؟ خاتون جنت ہیں، مولا علی ہیں، حسن و حسین ہیں. تو بات یہ ہے کہ بیدم شاہ وارسی نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا کہ بیدم یہی تو کیا مقصود ہے کائنات. واہ 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 واہ، خیر النساء حسین کیا بات، مصطفیٰ علی. تو معلوم یہ چلا کہ یہ وہ ذات ہے، ان کی قدر و منزلت پر تو آیت تطہیر اتر گئی ہے. اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ وہ پاک ذات ہے کہ جب کہنا کہ آلو یہ فرمایا گیا کہ تم اپنے اولاد کو لیا، اپنے بچوں کو لیا، ہم اپنے بچوں کو لیا، تو پھر کن کو لایا گیا؟ تو بات سمجھانے کی یہ ہے خاتون جنت ان کا کردار اور افکار اگر دیکھا جائے تو مولا علی اور ان کی شان و عظمت کو دیکھے تو قرآن نے ایسے تو نہیں فرما دیا نا کہ اب سورہ رحمان کو آپ اٹھا کر دیتے ہیں مرج البحرین، جب فرمایا کہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کی صفت ان کا وصف جدا جدا رہتا ہے. تو اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ذات مولا کائنات کی ہے اور ایک ذات فاطمہ الزہرا کی ہے، کہ ساتھ تو ہیں لیکن مقام و مرتبہ عظمت و بلندی دونوں کی جدا جدا ہے. ایک خاتون جنت ہے تو ایک وہ ہے جسے دیکھو تو پھر عبادت ہے. تو یہ مقام و مرتبہ اگر کسے ملا ہے تو خاتون جنت کو ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مفتی محسن الزما صاحب. میں بات کروں گا مولانا شکر حسین سیالوی صاحب. آپ سیدہ پاک کی چکی کا بھی بہت ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی برکتوں کا نام بہت سنتے ہیں اور ہم نے سنا ہے بزرگوں سے باقاعدہ وسیلہ دیتے ہیں آپ کی چکی کا. کیا فرمائیں گے؟ جی شہزاد سعیدی صاحب، بریک سے پہلے بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو ہم نے اپنے حاضرین و سامعین کی سماعت کی نظر کی ہے کہ سیدہ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی.
जैसे किचन का काम है, घर के दीगर काम हैं, तो उसके अंदर ये चक्की का चलाना हाँ वाह ये वाह, भी शामिल है। हाँ, क्या बात है। और यहाँ तक कि आप जब ये चक्की चलाया करती थी तो आपके पुरनूर हाथों पर निशान आ जाया करते, अल्लाह अकबर, लेकिन वाह, उसके बावजूद कभी भी आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बड़ी खूबी के साथ और एक बेहतर अंदाज में तमाम जिम्मेदारियों को पूरा किया। हाँ, मोमनों की माँ जनाब सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सैयदा फ़ातिमा जब चलती थी तो ऐसे लगता था जैसे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा जब कलाम फरमाया करती थी तो ऐसा लगता था जैसा कि अल्लाह के आखिरी नबी कलाम फरमा रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और कुर्बान जाएं आपकी अज़मत व शान पर शहजाद सईदी साहब, निस्बतों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है और निस्बत का बड़ा एक मकाम होता है। तो यहाँ ईसाइयों की तकरीब के अंदर जो ईसाई उलमा हैं वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, कमालात, उनके मकाम और उनके मर्तबे का ज़िक्र कर रहे हैं। उनका एक आलिम खड़े होके जब उन्होंने अपनी स्पीच की तो कहने लगे कि हज़रत मरियम के फ़ज़ाइल व कमालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी फ़जीलत के लिए सिर्फ़ ये एक निस्बत ही काफ़ी है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यहाँ अल्लामा इकबाल का इश्क झूम उठा। हाँ, आप फरमाते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि हज़रत मरियम का मकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद है और उनकी फ़जीलत के हवाले से ये निस्बत काफ़ी है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। लेकिन यहाँ जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तीन बड़ी निस्बतें हैं। सुभान अल्लाह। सबसे पहली निस्बत ये है कि आप इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा हुई। सुभान अल्लाह। दूसरी बड़ी निस्बत ये है कि आप इमामुल औलिया फ़ातिह खैबर जनाब अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर में निकाह हो करके गई हैं। और तीसरी बड़ी निस्बत ये है कि सरदाराने जन्नत की आपके घर में विलादत हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जनाब सैयदा फ़ातिमा, अल्लामा इब्न कसीर ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़क्र इख्तियारी के तहत कुछ दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। आप देखें, ये उम्मत को सबक सिखाने वाली बात है। अगर वो चाहते तो दौलत के अंबार उनके कदमों में लग जाते, लेकिन नहीं। और जब अज़वाज के घरों से मालूमात ली गई तो यके बाद दीगरे जवाब यही मिला कि खाने के लिए आज कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी बेटी के यहाँ तशरीफ़ लाए, बेटा खाने को कुछ है? अर्ज़ की अब्बा जान मेरे घर भी इत्तेफाक से आज कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ़ ले गए, कुछ ही देर गुजरी। अल्लामा इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखते हैं कि पड़ोसन ने जनाब सैयदा की बारगाह में बतौर तोहफ़ा रोटी के 2 टुकड़े, गोश्त का 1 टुकड़ा पेश किया। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा की मोहब्बत देखें बाबा जान के साथ। हसनैन करीमैन से कहा कि जल्दी से जाओ नाना जान को बुला करके लाओ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपने वो रोटी के 2 टुकड़े गोश्त बर्तन में रख के ऊपर से ढक दिया। सरकार जैसे ही तशरीफ़ लाए, लाकर अब्बा जान की खिदमत में वो बर्तन रख दिया। हुजूर ने जैसे ही ढकना हटाया तो ढकना हटाकर जनाब सैयदा भी देख कर के बड़ी हैरान रह गई कि मैंने जब इस बर्तन में रखा था तो रोटी के 2 टुकड़े थे, गोश्त का 1 टुकड़ा था, अब तो रोटी से गोश्त से ये पूरे का पूरा बर्तन भरा हुआ है। तो सरकार ने जब पूछा कि अन्ना लकी हाजा, ये कहाँ से आया? जनाब सैयदा जवाब देती हैं हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। सुभान अल्लाह। कि समझ गई थी। सुभान पहले तो 2 टुकड़े थे, गोश्त का रोटी के 2 टुकड़े, गोश्त का 1 टुकड़ा, अब तो मंजर ही कुछ और है। तो इसलिए कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब,
अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। शहजाद सईदी साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना तनावुल फरमाया, हुजूर की अज़वाज ने खाना तनावुल किया, जनाब सैयदा के बच्चों ने खाना तनावुल फरमाया, पूरी गली में पड़ोस में रहने वाले तमाम लोगों को खाना खिलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से उस खाने में अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी कि सब कुछ तमाम अहले महल्ला खाने के बावजूद जिस मिकदार में खाना उस बर्तन में था उसी तरह खाना मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब ने सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत बयान की। और सेगमेंट आलिम और हम से हमारे तमाम उलमा कराम को इजाज़त दें। जी 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 किबला। मैं बस आपको याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए ना तो जन्नत की खुशबू थी, सुभान अल्लाह। और वो खुशबू जो है जब आप मेराज तशरीफ़ लाए तो कहीं नहीं मिलती। जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तैयबा ताहिरा पैदा उनकी विलादत हुई तो वो खुशबू आपके बदन मुबारक से आती है। सुभान अल्लाह, ये शान क्या है बात, उनका, क्या ये बात। मर्तबा है उनका, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत का आपने शेर पेश किया बेशक, मुफ्ती साहब, मैं बेशक। चाहूँगा दोबारा ये पेश करें आप। भाई, तेरी जोश के नस्ल साथ, हाँ। बिल्कुल तेरी नस्ल पाक में है हाँ। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। सामाईन, आप देख रहे हैं SNN सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत इफ्तार ट्रांसमिशन अक़ीदत रमज़ान। हम लेंगे छोटा सा वक्फ़ा, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद।